بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم علم النحو کی ابتدائی اور بنیادی کتاب خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ہم نے دو سبق پڑھ لیے ہیں اور اس کی مشقیں بھی ہم نے حل کر دی الحمدللہ۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے اور جو تیسرا سبق ہے وہ ہے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ جو جی اسم ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ، یہ دونوں اسم کی قسم ہیں۔ بسا اوقات اسم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، بسا اوقات جو اسم ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ جیسے جی ہم انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں، ایک کامن ناؤن ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ خاص ناؤن ہوتا ہے۔ کامن ناؤن پراپر نام۔ آپ جو نکرہ ہے اس کو آپ کامن ناؤن سمجھ لیں کہ جو عام اسم ہو، کوئی سا بھی اسم، جیسے کتاب کوئی سا بھی جی کتاب، اور قلم کوئی سا بھی قلم، بندہ کوئی سا بھی بندہ، اس کے اندر کوئی تخصیص نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی نکرہ۔ اور معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو معین ہو، جو معروف ہو، جو سمجھی جائے، اس سے کوئی ما- معین بندہ سمجھا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ جیسے ہم جی کہہ لیں کہ بھائی زید، اب زید کہا تو ہم نے زید سے سمجھ لیا کہ زید سے مراد وہ فلانا بندہ ہے۔ اگر جی ہم کہیں بکر تو بکر سے ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ فلاں بکر سے مراد فلاں بندہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم جی کہیں کہ ایک شخص ہے، اب وہ شخص کون سا ہے، اس کے اندر ایک جہالت ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ علم کی کمی ہے کہ اس شخص سے کون مراد ہے۔ تو جس اسم سے کوئی چیز سمجھی جائے اور وہ اسم معین بھی ہو تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے، اس سے پتہ نہ چلے کہ اسے کون سی چیز مراد ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکیرہ۔ جی یہی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اس سے زید سمجھا جا رہا ہے، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر۔ جی حجر کا کیا مطلب ہے؟ پتھر۔ پتھر۔ تو اب اس سے کون سا پتھر مراد ہے یہ سمجھا نہیں جایا۔ اب اگر ہم اس کو جی کہیں کہ حجر اسود، تو پھر سمجھیں گے کہ ہم حجر سے مراد کون سا حجر مراد؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی حجر اسود یہ معرفہ ہوگا نکرہ ہوگا؟ جی معرفہ ہوگا۔ ہاں معرفہ ہوگا، کیونکہ کہ اس سے بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو جس اسم سے بات سمجھی جائے، معین اسم کی طرف اس کی جو ہے وہ نسبت ہو، اس سے کوئی معنی سمجھی جائے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جس سے معین فرد نہ سمجھا جائے، معین چیز نہ سمجھی جائے تو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے حجر سے کوئی سمجھا نہیں جا رہا کہ حجر سے کون سا مراد ہے۔ اب معرفہ کی جی اس میں بیان کرتے ہیں کہ معرفہ کی کتنی اقسام؟ معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں۔ 7 قسموں میں سے کوئی قسم آئے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، اس سے معین چیز سمجھی جا رہی ہے۔ پہلی جی جو قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ ضمائر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتا ہے۔ ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے تو اسے کیا جی کہیں گے؟ اس میں ضمیر۔ ضمیر۔ جیسے انا، انا کا کیا مطلب ہے؟ میں، انت، اس کا کیا تم، مطلب ہے؟ ہوا، تم، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ، وہ۔ ٹھیک ہے، تو انا یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متکلم ہے۔ متکلم، انت یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مخاطب، ہوا یہ کون سی ضمیر ہے؟ غائب۔ غائب۔ تو متکلم، مخاطب یا غائب پر جو اسم دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کو جی مضمر بھی کہا جاتا ہے، ضمیر کو اس میں مضمر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم، ٹھیک جی ہو گیا۔ اب اس میں ضمیر کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں ان سب اسماء کو اس میں مظہر کہتے ہیں۔ مظہر کہہ لیں یا پھر اس میں ظاہر کہہ لیں، تو ضمیر، اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ تو جو
زیدن ہے، یہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ جی اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں معرفہ کی، جیسے اسم علم۔ اسم علم، علم کا مطلب ہوتا ہے نام، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی خاص چیز کا خاص نام ہو، کسی چیز کا خاص نام ہو تو اسے علم کہتے ہیں۔ علم، یہ علم نہیں ہے بلکہ علم ہے اس پر۔ جی جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، عام نام نہیں، خاص نام ہو، تو اس کو کہیں گے کہ یہ علم ہے۔ علم۔ جیسے زید، یہ بھی علم ہے، بکر یہ بھی علم ہے، عمر یہ بھی علم ہے۔ کیوں؟ جسے اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ خاص فرد سمجھا جا رہا ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے، خاص نام۔ ایک جی کلاس ہو، ایک کلاس کے اندر 10 بچے ہوں، 10 بچوں میں سے ایک کا نام زید ہو، تو ہمیں پتا چلے گا جب استاد بولے گا زید سبق سناؤ، تو سب کے ذہن میں پتا چلے گا کہ یہاں اس سے مراد فلانا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جی طرح یہ جو ہے وہ خاص بندے کا نام۔ اور بکرن ہو گیا، اور مکہ، مکہ، اس سے مراد خاص جگہ ہے، مکۃ المکرمہ۔ جی ٹھیک ہے، اور النحو، النحو سے مراد ایک علم ہے، خاص چیز کا خاص نام ہے، علم کا نام ہے، جی علم نحو۔ ٹھیک ہے، تو بکر خاص شخص کا نام ہے، مکتن، مکتو یہ کسی جگہ کا نام ہے خاص، اور نحو یہ کسی چیز کا نام ہے۔ تو معرفہ کی جی دوسری قسم کیا ہے؟ اسم علم۔ اسم علم۔ پہلی قسم کیا تھی؟ اسم ضمیر۔ اسم ضمیر۔ تیسری قسم بیان کر رہے ہیں اسم اشارہ۔ اسم اشارہ یہ بھی معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ تیسری قسم ہے۔ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا، جی یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا قلم، یہ قلم ہے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، حاض ہی یہ مونس کے لیے آتا ہے، حاض ہی فراستن، حاض ہی طفلتن یہ بچی ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک یہ دور کے لیے آتا ہے، ذالکل کتاب وہ کتاب، تلکل، تل کا یہ دور کے لیے آتا ہے، تلکل مرعت وہ عورت۔ ٹھیک ہے، تو ان جی اسماء کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف، کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس اسم کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے جی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ معرفہ کی تیسری قسم۔ تیسری قسم کیا تھی؟ جی دوسری تھی اسم علم، تیسری، تیسری اسم اشارہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر، جو اسم بعد والے، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ جیسے الذی، التی، یہ جملہ کا کوئی نہ کوئی حصہ بنتا ہے، یا مبتدا بنتا ہے، یا خبر بنتا ہے، یا جو ہے وہ فاعل بنتا ہے، تو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بیان کر رہے ہیں جی معرف باللام۔ جی پانچویں قسم ہے معرفہ کی معرف باللام۔ وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جی کیا فرمایا؟ ہے کہ معرب بال جی، وہ اسم جو معرف باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے الکتاب، فاوی پڑھیں گے نا، اس میں معرب بال- ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں معرب کہا جاتا ہے۔
جی جناب، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی آگے بھی آسان ہی ہے، جیسے ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دوں۔ معرب بالاضافہ، معرب بالاضافہ وہ اسم جو مضاف ہو، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرب بالاضافت کہتے ہیں۔ جیسے قلم و زیدن، اب زید یہ معرفہ ہے اور اس کی طرف جو مضاف ہے وہ کون ہے؟ قلم ہے، تو قلم بھی معرفہ جی ہو جائے گا۔ جو معرب بالاضافت ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جو نکرہ ہو لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے قلم، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرف یہ نکرہ ہے۔ اکیلا قلم یہ نکرہ ہے، جب قلم کی اضافت ہوگی کسی چیز کی طرف، کسی اسم کی طرف، تو پھر وہ بن جائے گا معرفہ۔ قلم سے کون سا بھی معرفہ قلم مراد ہو سکتا ہے؟ تو قلم و زیدن کہیں گے تو زید کا قلم پتہ چلے گا کہ یہ زید کا قلم ہے، صرف معلوم چیز پتہ چل جائے گی، سمجھی جائے گی کہ یہ فلاں چیز۔ اس کے جی بعد ہے معرف بن ندا۔ معرف بن ندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا جی رجولو، یا رجولو۔ حرف ندا کا سبق بھی آگے آئے گا، یا یہ حرف ندا ہے، اس کے ذریعے کسی کو بلایا جاتا ہے، جیسے یا زیدو، اے زید، یا رجولو، اے شخص۔ تو اس حرف ندا کے ذریعے بھی جو نکرہ اسم ہوتا ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ کتنی قسم تھی معرفہ کی؟ بات جیسے تو یہ جس کو بلایا جاتا ہے تو اس کا تو نام ہوتا ہے اور وہ تو معرفہ ہی ہے۔ جی جی حضرت، جی، دوبارہ کریں آواز پر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یا کے ساتھ جس کو بلایا جاتا ہے، جی کسی کا نام لیا تو جی وہ جی، تو معین ہوتا ہے۔ جیسے یہ یا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ضرور یہ ضرور جی، اس کے اندر یہ ضروری نہیں۔ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم ندا دے رہے ہیں، حرف ندا جس پر داخل کر رہے ہیں، وہ ہر بار جو ہے نا وہ معرفہ ہو، بسا اوقات نکرہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے یا رجل، اب یہاں پر رجل کیا ہے؟ یہاں پر رجل یہ نکرہ ہے، پھر ہم جب اس پر یا داخل کریں گے، یا رجل کہیں گے، تو پھر یہ بن جائے گا معرفہ۔ جی ٹھیک ہے، تو ویسے تو یہ نکرہ ہوتا ہے لیکن حرف ندا داخل ہوگا تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ جی اور آخر میں تنبیہ بیان کرتے ہیں، معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کے علاوہ باقی اسما نکرہ ہوتے ہیں۔ 7 قسمیں ہم نے معرفہ کی پڑھی، تو وہ 7 قسمیں ہی معرفہ ہوں گی۔ معرفہ کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوں گے۔ جیسے عبدن، کوئی سا جی بھی، مؤمنون کوئی سا جی بھی مومن بندہ، طفلون کوئی سا بھی جی بچہ، رجلن کوئی سا بھی شخص۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ سبق یاد کیجیے گا اچھی طرح سے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے۔